کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا. لیکن بہرحال یہ مسائل پاکستان کے نہیں ہے. پاکستان کے مسائل یہ ہے کہ سب کے پاس ہے اور یہ سب لوگ اجتماعی طور پہ جس طرح نماز ہوتی ہے یہ اجتماعی طور پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور بھائیو خدا کا واسطہ لو, خدا کا واسطہ لو. ہشام بھائی السلام علیکم. ہشام بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اگر میری ذمہ داری ہے, کچھ میرے بچے میری ذمہ داری ہے, میرے گھر والے ایکسٹینڈڈ لوگ ہیں, میرے ملازمین ہیں, یا کوئی بھی شخص جو کہ میری ذمہ داری ہے, وہ اگر میری جہالت, نالائکی یا غلطی کی وجہ سے بیمار یا مر جاتا ہے تو اس کا خون میرے سر پہ ہوگا یا آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, پہلی بات تو جو آپ کا سوال کا سیدھا جواب ہے وہ حدیث پاک واضح ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا. ایک گھر کا سربراہ اپنے گھر کے بارے میں مسئول ہے, حکومت کا سربراہ اپنی رعایا کے بارے میں مسئول ہے. اس کا مطلب میرے کپتان سے سوال ہوگا پاکستان کا؟ یہ تو بات درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی قول ہے جو بڑا زبردست ہے حالات کے حساب سے, جی بیٹا, کہ جو سید القومی, جو قوم کا سردار ہوتا ہے, خادمہم, وہ ان کا اصل میں خادم ہوتا ہے. ہم نے اسلامی شرعی ضابطوں کے تحت حکام چنے ہی کب ہے. قرآن پاک کے اندر جو حاکم چننے کی جو پہلی شرط ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یعنی جب کوئی بندہ اللہ اس کو اقتدار دے دے تو اس کو چاہیے کہ وہ نظام صلاۃ, نظام زکوٰۃ اور برائیوں سے اور روکے اور اچھائیوں کی طرف لے کے جائے. میں ان تمام باتوں سے قطع نظر آپ کی ایک بات جو آپ نے تمہید میں کی ہے نا, بڑی زبردست کی ہے, لیکن میں اس سے یہ جزوی سے اختلاف کرنا چاہتا ہوں. امریکہ, برطانیہ, اٹلی اور جرمنی, آپ بتائیں یہ سارے کے سارے ممالک جس طرح سوشل ڈسٹنس یا آئسولیشن کے اوپر عمل کر سکتے تھے, پاکستان کے معاشی حالات بھی نہیں ہے لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی محفوظ کسی حد تک رکھا ہوا ہے. اس کی بھی کچھ وجوہات ہے بلال بھائی. ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات بنائی اور اس کو بس چھوڑ دیا. اللہ رب العزت اگر میرے آپ سے بھی ایک سیکنڈ کی توجہ سے غافل ہو جائے نا, آپ کا میرا دل 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ پمپ ہو رہا ہے. ہم اگلی سانس کے اندر اللہ ہمارے سے توجہ نظر رحمت ہٹا دے مر جائیں. تو یہ جو وائرس ہے بہرحال اللہ کی مخلوق ہے, ہمیں ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ اللہ کی طرف بھی رجوع کرنے کا قوم کو درس دینا چاہیے. ہشام بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ جو وائرس ہوتا ہے یہ زندہ چیز نہیں ہوتی, یہ مری ہوئی چیز نہیں میں کہہ رہا یہ, لیکن یہ پروٹین ہوتا ہے جس کے اوپر ایک لپڈ ہے جو کہ فیٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یورپ کے اندر کرونا ہے اور جو پاکستان کے اندر ہے اس کے اندر جینیٹیکل میوٹیشن کا بہت بڑا فرق ہے. جو پاکستان میں آیا ہے چائنا سے وہ 5 ٹائم میوٹیٹ ہونے کے بعد یہاں پہنچا ہے, اس لیے ہمارے ہاں جو تبدیلی ہے وہ یورپ اور امریکہ سے مختلف ہے. لیکن یہ سوشل ڈسٹنسنگ کی بات آپ نے ٹھیک کی. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو فرنٹ لائن ہمارے سولجرز ہیں, جو پولیس والے ہیں, جو 1122 والے ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, یہ پیشنٹ کو اپنے ہاتھ سے ریسیو کرتے ہیں. اگر ان کی پروٹیکشن میں نہیں کر سکتا اور میں نے لوگوں کے بچوں کو لگایا ہوا یہ کام کرنے کے لیے, تو بحیثیت حاکم, بحیثیت ہیلتھ منسٹر, بحیثیت ہیلتھ سیکرٹری, کیا میں اس کا اللہ کو جواب دے نہیں ہوں؟ بالکل بلال بھائی, آپ نے صحیح کوسچن اٹھایا. 100% جواب دے کیا, یہ ذمہ دار ہیں, یہ مسئول ہیں. اور اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں, اسلامی طریقہ, آپ کو پتا ہے جب ایسی وبائیں آئی تو حکام نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہمارے پاکستان کے اندر. اللہ معاف کرے. پھر آپ سر کھولے ہم نے بھی ہیں, لیکن وہ رخ جو کھولا ہے ہم نے وہ ہماری اپنی طرف ہے. میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے کپتان نے خزانے کا کھولنے, ٹیکس کے ختم کرنے, یا پیٹرول کی قیمت آج دنیا میں ختم ہو چکی ہے, اس کو کیا کام کرنا ہے, الٹا عوام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور اللہ کے فضل سے پھر بھی ہم عوام, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, ابو بکر قدوسی صاحب, ہم نے ڈاکٹرز کو 1000 سے زیادہ کٹیں ہم نے فی سبیل اللہ فراہم کی ہے. کیوں سر آپ نے کیوں کیا سر 1000 آپ نے کیوں کیا سر؟ میں اب حکومت ایک ذمہ داری سر حکومت نے جب دے دی ہوئی ہیں تو پھر کیوں دی ہیں, وہ تو ضائع ہو جائیں گی. نہیں, وہ جن ڈاکٹرز کی ریکوائرمنٹ تھی سروسنگ ہاسپٹل میں, میو ہاسپٹل میں, ادھر پہنچائی ہم نے. سر آپ کی منسٹر کہہ رہی ہیں کہ یہ وہاں پہ موجود ہیں, یہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں. آپ خود بتائیں کہ ہر پیشنٹ کو ڈیل کرنے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے کٹ بدلنی چاہیے. اچھا آپ میرے ساتھ رہیے گا. نادر بھائی آپ میرے ساتھ ہیں. نادر بھائی, قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما يلهي. جو ہے وہ کس بلا کا نام ہے. یہ سامان کھانے کا اٹھا کے دروازے تک رکھنے والا والنٹیئر نہیں ہے, یہ زندگی اور موت کے درمیان جو وقفہ آتا ہے یہ اس کا والنٹیئر ہے. حافظ صاحب آپ میرے ساتھ ہیں, سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ حکومت کی پرائورٹیز اس وقت کیا نظر آ رہی ہیں آپ کو؟
بلال بھائی آپ نے ساری صورت دیکھی ہے. یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ صرف ماں باپ کا سرمایہ نہیں ہے, یہ پوری قوم کا سرمایہ ہے. ان کے اوپر ہمیں انویسٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کی بچانے کے لیے تگ و دو بھی کرنی چاہیے. میری چند مشورے ہیں میں جو دینا چاہتا ہوں. پہلی بات قرآن پاک کا جو مشورہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, اللہ کہہ رہا ہے جب وبا آئی, مصیبت آئی, پریشانی آئی تو وہ میرے سامنے آ کے روئے کیوں نہیں. اگر وہ رو پڑے, رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یہ مصیبت دور کر دے گا. آپ نے دیکھ لیا کہ مادی اسباب سے تو ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے, اور مادی اسباب کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ضروری ہوتی ہے. اب دوسری طرف جو آپ نے حکمرانوں کی بات کی, آپ بتائیے کتنے بڑے پیغمبر اور رسول ہیں, یونس ہیں, قوم کے سربراہ ہیں, قوم کے سردار ہیں. ہلکی سی غلطی اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانی کے سب سے بڑے لاک ڈاؤن کے اندر ڈال دیا. 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں, پیچھے سے قوم بیدار ہو گئی. یونس کی قوم واحد قوم ہے, قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس کے اوپر عذاب آنے لگا تھا لیکن اللہ کے سامنے سجدوں میں پڑ گئی, ناکوں کو رگڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب بھی ڈال دیا. حافظ صاحب آپ مجھے مثال حضرت صاحب کی دے رہے ہیں, میں آپ کو حضرت موسیٰ کی مثال دینا چاہ رہا تھا, نہیں دے رہا. لیکن جب ایک مانگنے والا 2.5 3 من آٹا لینے کے بعد اس کو دوبارہ دکانوں پہ جا کے بیچے گا تو آپ کے خیال میں وہ سجدہ کرنے والی قوم ہے؟ بلال بھائی میں آپ کو یہ ایک بات یہ بھی بتاؤں, جس بات کی طرف آپ نے اب اشارہ کیا نا, آپ اس کی ذرا سنجیدگی اور اس کی سینسٹیوٹی کو نوٹ کریں. یہ وائرس سے زیادہ بڑی وبا پاکستان میں اللہ نہ کرے یہ پھوٹ پڑے. جو تنہا یافتہ طبقہ ہے وہ تو تنہا لے رہا ہے, لیکن وہ دیہڑی دار مزدور جو ہر روز کام کر کے ہی کما کے ہی گھر میں کھانا لے کے جاتا تھا, اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا اس وقت معاشرے میں, اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ یہ جو غربت اور افلاس کی وجہ سے ایجیٹیشن ہے اور یہ ایک انتقامی جذبہ بیدار نہ ہو جائے لوگوں میں. مجھے حافظ صاحب یہ بتائیے, یہ سارا ڈیلی ویجر جو کام ہے یہ یورپ میں نہیں ہے, امریکہ میں نہیں ہے, برطانیہ میں نہیں ہے, وہ ڈیلی ویجر کیا کر رہا ہے؟ ہاں اب آپ بتائیں, ہمارے اور ان کے اندر زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ریاست جو ہے اپنے بندوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتی. نہیں حافظ صاحب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, وہاں پہ مساجد جو ہیں وہ فوڈ سینٹر بنے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت بھی سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد سے راشن تقسیم ہو رہا ہے. یہ کام ہے کرنے والا, یہ میرے کپتان کو سمجھائیں کسی طرح آپ فون کر کے. بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں. وہ جو اربوں روپے جو کسی کو خاموشی کے ساتھ دینے والی حکومت ہے اس پہ معافی مانگ کے یہ کام کرنے والا. میں چلے آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, چلے آپ نے بات خود ہی کر دی ہے. ہمارے یہاں پہ دیکھیں ایک خاص طبقے نے پوری مساجد کے خلاف کمپین چلائی کہ سعودی عرب میں بند ہیں تو یہاں نہیں ہو سکتی. آگے سے اگر ہم یہ کہہ دینا کہ سعودی عرب میں تو چور کے ہاتھ بھی کاٹ ڈالتے ہیں تو پھر وہ قانون نہیں دیں گے. اپنی مرضی کا صرف لینا, اپنی مرضی کا چھوڑنا. اللہ تعالیٰ مجھے اس بات پہ کوئی رائے نہیں ہے. میں یہ صرف جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں بات بالکل یہ مانتا ہوں کہ مساجد کو کھلا ہونا چاہیے, اس پہ مساجد بند تھی بھی کبھی نہیں. انہوں نے اگر مساجد بند کیے ہیں تو انہوں نے باقی مارکیٹ بھی بند کی ہے, لیکن مساجد کو کھولنے کی مثال بازاروں کے ساتھ ملا کر دینا مجھے لگتا ہے کہ یہ شیطان اور رب کو ملانے کی مثال ہے. یہ مثال نہیں بنتی کسی بھی طرح. یہ حاکموں کو بھی سمجھانی چاہیے کہ خدا کے واسطے یہ ایگزامپلز نہ دیا کریں. مسجدیں تو ہے ہی شفا اور رحمت کا سینٹر. میں صرف ایک مشورہ دے گا. حضرت عبد الرحمن الکرشی کہتے ہیں کہ 7ویں ہجری کے اندر جب وبا پھیل گئی تو بیوی بچوں سمیت میں نے اللہ کے گھر میں پناہ لی. بے شک بازار میں نہیں پناہ لی. یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب سورج اور چاند کو گرن لگ جائے یا آفتیں آ جائیں تو مسجدوں میں آ کے پناہ لو. مسجد رحمت اور شفا کا سبب ہے. میں صرف ایک مشورہ پوری قوم کو اور حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. کوئی کرونا کا مریض ہے, آپ اس کی تصویر دکھائیں ٹی وی پہ اور نبی کریم کی سنت کو زندہ کریں. نبی کریم نے کہا جو کوئی بندہ کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, اس کو وہ بیماری نہیں لگتی. آپ کے پاس مادی وسائل پہلے نہیں ہے, آپ کم از کم روحانی وسائل کی طرف ہی رجوع کریں اور ان اسباب کے اوپر بھی غور و فکر کریں. انشاءاللہ اب تو رحمت کا مہینہ آ چکا ہے, جہنم کے دروازے بند ہونے لگے ہیں, مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھلنے لگے ہیں. اللہ کرے کہ یہ آپ کی بات اسی طرح سچی ہو کہ یہ وائرس کے دروازے بھی جو ہیں یہ بالکل شیطان کے دروازوں کی طرح بند ہو جائیں. مجھے ڈاکٹر صاحب یہ